حد تک جو ہے مکانوں سمیت انسان زمین میں دھسا دیا گیا. اور کل پرسوں واپس میں نے پڑھا غالباً نیپال کا ذکر تھا، کہیں کا تھا، میں بھول گیا. دوبارہ وہاں بھی زلزلہ اور ساتھ کے اس کے ساتھ اور کئی چیزوں کا نقصان ہوا، جان ہونے میں البتہ نہیں ہونے پائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ہنالک الزلازل والمحن. بس اب دھرتیکم کا سلسلہ شروع ہوگا قیامت سے پہلے. اللہ وارننگ دیں گے کہ اے لوگوں، جو چھوٹی قیامت لا سکتا ہے وہ بڑی قیامت بھی لا سکتا ہے. حالات مسلمانوں بڑے گمبھیر چل رہے ہیں. اور حضور نے فرمایا تھا، صحابہ نے پوچھا تھا کہ اللہ کے رسول یہ اتنے سارے زلزلے کیوں شروع ہوں گے؟ صاحب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ زمین پر زنا کاریاں بہت عام ہو جائیں گی. ارے مسلمانوں، غیر مسلموں کی تو آپ بات چھوڑیے، ان کے پاس تو ایمان نہیں. وہ سندیش پیپر والا 22 سال سے ایک چینل لکھ رہا ہے، مگر پڑھتا کون ہے؟ ہر ہفتے وہ چینل آتی ہے، ہر ہفتے. میں تقریباً 15 سال سے اس کو پڑھ رہا ہوں. میں صرف آپ کو خلاصہ بتلا دوں کہ وہ ایک چینل لکھ رہا ہے 20-22 سال سے، ہر ہفتے میں ایک بار آتی ہے. وہ یہ لکھتا ہے کہ جتنے بڑے بڑے بزنس مین ہیں، ڈاکٹر لوگ، انجینئر لوگ، پروفیسر لوگ، لیکچر، جو جتنا زیادہ پیسے کمانے میں مشغول رہتا ہے اور اپنی بیویوں کو زیادہ ٹائم نہیں دے پاتے، کیوں گھر پر آئے، ذرا غسل کیا نہیں کیا، ذرا چائے پیا، کچھ کیا، کہاں جا رہے ہیں؟ کا میٹنگ. ابھی فیکٹری سے آیا اور میٹنگ میں چلا گیا. کہا کتنے بجے آؤ گے؟ کہا رات کو 2 بجے میٹنگ ہونے کا، بزنس کی میٹنگ. کہا بمبئی سے اور حیدرآباد سے اور کہاں سے لوگ آئے ہوئے. پھر دھیمے دھیمے وہ جو ہے سٹوری لکھتا ہے. تھوڑے دن کے بعد وہ انٹرنیشنل کانفرنس کی خبر دیتا ہے کہ میں ہفتے بعد آؤں گا حیدرآباد میں کانفرنس. اور بیوی سمجھتی ہے کہ حقیقت میں فیکٹری چالو ہے تو کسی کانفرنس میں جاتے ہوں. اور کمپیوٹر سے جھوٹے کاغذات بھی بنوا کے بیویوں کو لا کے بتلاتے. زیادہ ٹائم نہیں دیتے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ خود اپنی بیوی کو چھوڑ کر باہر گناہ کرنے جاتے ہیں. اور سنو آپ، ایک غیر مسلم کا قلم ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ رات کو گھر چھوڑ ذرا آدھا گھنٹہ ٹھہرا نہیں ٹھہرا بھاگا شہر میں زنا کاریوں کے لیے. اور بیوی سمجھ رہی کہ وہ بیچارہ میٹنگ میں جا رہا ہے اور گھر میں بلی میاؤں میاؤں کی طرح رہتا ہے. ایسا سمجھتی ہے کہ میرے پتی کے سوا زیادہ سورج شہر میں کوئی اچھا عزت والا اور شریف آدمی نہیں. اور جہاں اس نے اپنا مکان چھوڑا، اب سنو دھیان سے، جہاں اپنا مکان چھوڑا اس کی غیر حاضری ہوئی اور گھر باہر نکلا کہ اسی کے گھر میں دوسرا مرد داخل ہوتا ہے. بھائی ذرا زور سے بولو. جی ہاں، سمجھ میں آ رہی نا بات؟ سندیش والا لکھتا ہے کہ 2 اولاد تو اس کی خود کی ہے، مگر جب سے یہ بگڑا باہر جاتے ہوئے اس کے گھر میں دوسرا مرد آنے لگا اور اس کی 4 اولاد ہو گئی. یہ ظالم اور جاہل یہ چاروں 4 کو اس نیت سے پالتا ہے کہ یہ چاروں 4 میری، حالانکہ 2 ہی اس کی اور 2 تو دوسرے سے. بھائی ذرا زور سے تو بولو، بات سمجھ رہے ہیں نا آپ نے؟ اتنی زنا کاری عام ہے، آپ سوچ لو ذرا. میں نے دین دنیا میں 1972 کا مفتی بہماد صاحب رحمت اللہ علیہ کی کتاب سے گجرات متر کا ایک حوالہ مل گیا. مفتی بہماد صاحب رحمت اللہ علیہ بھی اخبار بہت دیکھتے تھے، حالات پر نظر رکھتے. 1972 میں گجرات میں زنا کاری کا ریکارڈ بتلایا تھا میں نے ابھی 2 مہینے پہلے. تو اب آپ سوچ لو کہ اس کو تو 35 برس ہو گئے، اب کا حال کیا ہوگا سوچ لو. اور غیروں کی بات چھوڑو، مسلمانوں نے اپنی بیویوں کو، بیٹیوں کو، بہنوں کو اتنا آزاد کر دیا کہ پوچھتے تک نہیں کہ تو سہیلی کے ساتھ جا رہی اور شام کو واپس آ رہی تو کہاں سے آ رہی. اور لوگ ایسا سمجھتے ہیں کہ ہماری گھر کی عورتیں بہت اچھی. تم ذرا گاؤں جا کے تو پوچھو. میں تو 365 دن سفر میں رہتا ہوں. میں ابھی کئی سالوں سے دیکھ رہا ہوں، جب سے موبائل سستے ہو گئے اور یہ جو ہو گئے، سورت ضلع ہو کہ کاٹھیاوار ہو کہ سوراج ہو کہ بڑودا ہو کہ احمد آباد ہو کہ پالنپور ہو، سابرکاٹا ہو کہ بناسکاٹھا ہو، اور اس میں سورت ضلع اور برسار اور بمبئی تو سب سے ٹاپ لیول. کوئی بھی گاؤں ہو، آپ میرے ساتھ چلیے. اور رات کو پادر پہ بتلاؤں آپ کو، گاؤں کے بس اسٹیشن پر، ریلوے اسٹیشن میں، یہاں 2 نوجوان بیٹھے، وہاں بیٹھے، وہاں جس کو دیکھو رات کو 12:30 1 بجے ٹیلی فون پر لگا ہوا. بھائی آپ کس سے بات کر رہے ہیں رات کو؟ اور جب تم کسی کی ماں بہنوں کے ساتھ ایسے غلط اور حرام کانٹیکٹ میں ہو تو پہلے یہ بھی دھیان رکھو کہ جس کی ماں بہن تمہارے ساتھ ہے تو تمہاری ماں بہن کس کے ساتھ ہے. لوگوں کو یہی خبر نہیں کہ ہمارے گھروں میں کیا دھندے، کیونکہ تم تو باہر رہ کر تم دوسروں کی ماں بہنوں کے ساتھ حرام کام کر رہے ہو. تمہارے گھروں میں دیکھو کہ اندر کیا ہو رہا.
اور کوئی کہنے والا نہیں ہے. اتنی حرام کاریاں ہو رہی ہے مسلمانوں میں, اللہ کی پناہ. یہ نوساری کے پاس ابراما میں ابھی جا کر آیا اور 8 تاریخ کو واپس جانا. وہ لوگ آئے تھے ذمہ دار لوگ, انہوں نے کہا کہ مولانا ہمیں جماعت بلانے بٹھانی پڑی. 4 لڑکیاں کالج جاتی, چاروں 4 ایک دن غیروں کے ساتھ وہاں امبراٹ کے دریا پر گئی, چاروں 4. اور دوسروں نے خبر دی تو سب مل کر وہاں دوڑے. رات کو 11 بجے ان کو وہاں سے پکڑا, رات کو 11 بجے. اور گاؤں کی جماعت بٹھائی, ایسے ہی ہونا چاہیے, ایسے ہی. اور پھر نظام بنا ہے کہ جانا ہو تو اپنے گھر کے مردوں کے ساتھ جاؤ, جیسا شریعت کا حکم ہے. باپ کے ساتھ جاؤ, سگے بھائی کے ساتھ جاؤ, کیوں سہیلیوں کے ساتھ آپ آزاد چھوڑ دیتے ہیں؟ آپ کو خبر ہے کہ حالات کیا چل رہے ہیں؟ اور جماعت بٹھائی اور سخت قانون لائے جماعت میں کہ اگر کسی کے ماں باپ اس بات پر دھیان نہیں دیں گے تو تمہاری شادی میں بھی جماعت نہیں آئے گی, تم کو قبرستان میں دفن کرنے کی بھی اجازت نہیں ملے گی اگر ماحول کو اس طرح آزاد کیا گیا. تو 1.5 مہینے سے سنبھل گئے, کوئی ماں کی لال باہر نہیں نکلتی. اور جائے تو پورا ریکارڈ نکالا کمپیوٹر سے اور سب کے گھر بھیجا کہ جائے تو سگے باپ کے ساتھ جاؤ, شادی شدہ ہے تو تمہارے شوہر کے ساتھ جاؤ, تمہارا جوان بھائی ہو تو اس کے ساتھ جاؤ. مگر آزاد اس طرح نہیں چھوڑا جا سکتا, حالات اتنے گمبھیر چل رہے ہیں. میں 2 تاریخ کو پچھلے مہینے صبح 5:30 بجے دلی سے آیا, 5:30 بجے بھروچ اترا اور انکلیشور میں اپنے مکان میں داخل ہوا, فجر کی نماز پڑھی اور اندر داخل ہوا. میرے پیچھے پیچھے ایک آدمی آیا میرے مکان میں, سب لوگ دیوا تھے. آفس جیسی کھولی میں نے انکلیشور میں کہا میں یہیں آرام کر لوں اور 10 بجے دیوا چلا جاؤں گا. وہ آدمی میرے پیچھے پیچھے مسجد میں سے چلا, اس نے کہا میں مسجد ہی سے آ رہا. یہ وہ آدمی میرے پیچھے داخل ہوا جو کبھی مجھے راستے میں سلام بھی نہ کرے, اور میں جو سلام کر لوں تو میرے سلام کا جواب بھی نہ دے. ایسا قسم کا آدمی, دادا گیری کرنے والا. مجھے کہنے لگا اور بڑی عزت سے آج انہیں میری ملاقات کی. میں نے سامنے کی کرسی پر بٹھایا, یہ ذرا آنکھیں کھول لینا. اس نے کہا مولانا کاٹھیاوار سے لے کر بمبئی تک ہمارا نیٹ ورک چل رہا. پہلے تو یہ کہنے لگا کہ میں 10 دن سے نماز پڑھتا ہوا ہوں اور میں نے اللہ کے سامنے اپنے گناہ کی توبہ کر لی. ذرا کان کھول کر سننا. اس نے مجھے خود کہا کہ کاٹھیاوار سے لے کر بمبئی تک کا نیٹ ورک میں بھی سنبھالتا تھا. اور وہ نیٹ ورک کس چیز کا, میں نے پوچھا تو کہا مسلم ماں بہنوں کو گاؤں گاؤں سے لا کر, شہر شہر سے لا کر, بعض جگہ ٹیلر کی دکان ہے, کسی جگہ کمپیوٹر رکھا ہوا, باقاعدہ ہر جگہ آفس کے بھاڑے دیے جاتے ہیں اور ماں بہنوں کو سپلائی کیا جاتا ہے اور ان کے ساتھ حرام کاریاں کی جاتی. اس آدمی نے مجھے کہا, اس آدمی نے کہ مولانا 1.5 برس میں لکھپتی بن گیا, مجھے اتنا پیسہ ملتا. 1.5 برس میں, سن لو آپ. اور اس نے مجھے یوں کہا کہ 5 لاکھ پرچے چھپواؤ آپ اسی کے بارے میں. کہا مجھے اللہ نے توفیق اس وقت دی کہ میں اپنی ماں بہنوں کو لاؤں اس نیٹ ورک میں لوگوں کو ساتھ دوں اور حرام کاریاں کرے غیر مسلم لوگ, وہ بھی اپنی ماں بہنوں کے ساتھ. اور ٹوٹلی انہوں نے کہا 100% مسلمان. اور ان میں کچھ مجبور بھی ہوں گی. مجبور کیسے؟ جیسے شوہر کا انتقال ہو گیا یا طلاق ہو گئی اور گھر والوں نے بھی نہیں سنبھالا, سسرال والوں نے نہیں سنبھالا, تو پھر وہ عورت غلط لائن پر چلی گئی, کسی نے بہکایا تو اس میں شامل ہو گئی. جب ایجنٹ لوگوں کو اتنا پیسہ دیا جاتا کہ 1.5 برس میں وہ کہہ رہا میں لکھپتی بن گیا ہوں, تو ان عورتوں کو کتنا دیا جاتا. پھر اس نے مجھے بتلایا کہ بھروچ میں ایک گاؤں ہے شیرپورا, وہاں اس کی ایک آفس. وہ آفس کیسی؟ تو میں نے کہا مجھے ایک تو دو ذرا, تاکہ میں وہاں چھاپا مرواؤں کہ کون یہ دھندے کر رہا ہے مسلمان. تو کہا شیرپورا گاؤں میں, اور ٹیلر کی دکان ہے, ٹیلر ویلر کچھ نہیں. اب جو ماں بہنیں وہاں پہنچتی, وہاں سے گاڑیاں آتی, ان کو وہاں سے لے جاتے. اور ٹیلر کا بورڈ لگا ہوا ہے, ٹیلر کا, اور خالی وہاں مشین رکھا ہوا ہے, 2-4 جونے پرانے سوٹ لٹکائے رکھے ہیں اور کٹنگ کیے ہوئے 2-4 کپڑے. آپ جاؤ تو ایسا ہی لگے کہ یہ ٹیلر کی دکان ہے, اور وہاں ٹیلر کا کچھ کام نہیں. وہ ماں بہنیں آتی, خالی ایک آدھ جوڑی ان کو ہی دیا جاتا, ان کو تھیلی گویا وہ کپڑے نکال کر دے رہی اور وہاں جیسے سلانے کے لیے آئی, اور وہیں سے ہماری ماں بہنیں سپلائی.
اب بھی میں نے وہ بند کروایا، 6 دن